ہے، ایک وہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ اتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل ہے نا، قرآن یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو، لیکن عوام میں اتنا فتنہ پھیلایا ہے حلالہ 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 حلالہ، یہ مولوی حلالے کراتے ہیں، یہ مولوی حلال، اتنا زیادہ اس لفظ کو اچھالا گیا ہے کہ ایک مذاق بنا کے پیش کر دیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے حلالے کا کانسیپٹ بھی پیش کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت اب اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسلام آپ کو طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، اس کو مذاق نہ بنایا جائے، تاکہ عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں اس کے علاوہ جہاں چاہے نکاح کرو، اس سے نہیں ہو سکتا نکاح۔ اس میں کوئی بغیرتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا حلالہ بغیرتی ہے، اس اسٹیپ میں کوئی بغیرتی کرو ہو رہی ہے؟ جہاں چاہے نکاح کرے۔ اس عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا، کم سے کم 2 گواہوں کو پتا تھا۔ نکاح میں ویسے بھی 2 گواہ کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پوری دنیا کو بتائے بغیر کسی مجبوری سے 2 گواہوں کی موجودگی میں چھپ کے نکاح کر رہا ہے، دوسری شادی میں اکثر 2 گواہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے 2 کے 4 ہو گئے نا تو 4 پورے محلے کو بتا کے پٹوا کے ہونے ہی نہیں دیں گے۔ گواہ جہاں آ گئے وہاں بغیرتی ختم۔ 2 بندے ہیں، پکڑا جاؤں گا تو بتا دوں گا بھائی یہ 2 میری شادی پہ کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ اگر کسی عورت نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی مرد سے نکاح کر لیا تو یہ مرد اس کا شوہر ہے۔ اس شوہر کا اس عورت کے قریب آنا بغیرتی، یہ شوہر اس کے قریب آیا، اس سے ہم بستری کی، کوئی بغیرتی نہیں ہے۔ لوگ اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں ایک کی بیوی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی ہے۔ ابے اس کی بیوی ہے نہیں، یہ صحیح ہے نا، وہ تو طلاق دے دی، ختم ہو گیا اس کا رشتہ، ابھی اپنے شوہر کے گھر میں ہے۔ یہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور جیسے حضرت جمیلہ کو اپنے شوہر پسند نہیں آئے، ان کو ارادہ تھا کہ میں شوہر بدل لوں، اگر اس عورت کو بھی خیال آتا ہے کہ بھائی میرا پہلے والا شوہر مجھے یاد آ رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس شوہر سے طلاق لے لوں اور میں پہلے والے سے نکاح کر لوں تو اس طلاق کے مطالبے میں بھی نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی شریعت کی طرف سے پابندی، کیونکہ اس طلاق کی بھی کوئی بیس ہے اور عورت اس پہ مجبور بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کو کس نے کہا مجبور؟ نہ اس نے کوئی شوہر سے پہلے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتی تو یہ ناجائز ہو جاتا، نہ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ میں پہلے والے کے پاس چلی جاؤں۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں، میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، لیکن دوسرا شوہر نامرد ہے، وہ مجھ سے ہم بستری نہیں کر پاتا، میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ تو نبی نے تو یہ نہیں کہا، یہ تو تھوڑی بے شرمی کی معاذ اللہ بات کر رہی ہو، اس سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے والے کے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے، ان کو بھائی پہلا شوہر یاد آ رہا ہے، ان کو احساس ہو گیا غلطی میری تھی۔ اب یہاں اگر عورت اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر ہم نبی نے تو فرمایا نہیں جا سکتی کیونکہ میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوا۔ تو اب اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی، وہ اگر کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، اب دوبارہ مطالبہ کرنا کیا ہے؟ بغیر، جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تو اس شوہر کا حق، ابے بھائی جس کے پاس رہتی ہے اس کا حق ہے، یہ پرانے والے کا حق ہے، جو رہ رہی ہے اس کا حق ہے نا، اب اس کو خوش رکھو، وہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، نہیں دے تو بس صبر کرو، اس کو تنگ، اس کو بولو بس ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر وہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میں کیوں رکھوں بھی، کوئی بغیرتی بولو، پھر اگر یہ طلاق دے دے، دوسرا دے دے، پھر یہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے یہ نکاح کرے، اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں مرد سے چاہے نکاح کرنے میں بغیرتی نہیں ہے تو اپنے بچوں کے باپ سے نکاح کرنے میں کیوں بغیرتی ہے؟ میرا خیال ہے وہ اس مرد کو اس لیے ترجیح دے رہی بھائی یہ میرے بچوں کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ اور آئندہ اس نکاح میں طلاق کا امکان بھی کم ہے کیونکہ حلالے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، عورت کو بھی احساس ہو گیا اور مرد کو بھی احساس ہو جائے گا، اور مرد بھی پابند نہیں ہے دوبارہ اس سے شادی کرے، وہ کہا میں نہیں کر رہا، میں نے تو تمہیں چھوڑا اس لیے تھوڑی تھا کہ میں کروں گا تم سے نکاح۔ لیکن آج اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا کے پیش کر دیا ہے؟ ایک مذاق بنا دیا۔ یہ عورت پہ ظلم اس وقت ہوتا جب اسلام عورت کو مجبور کرتا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تمہارے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں لہذا عدت گزارو گی، تو دوسرے شوہر کے پاس جاؤ گی، وہ تم سے ریلیشن قائم کرے گا، پھر وہ تمہیں طلاق دے گا، پھر تم عدت گزارو گی، پھر پہلے سے نکاح کرو گی۔ اسلام نے کسی اسٹیپ میں عورت کو کہیں بھی مجبور نہیں کیا۔ ایک پابندی لگائی ہے، پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی، بس جہاں چاہو شادی کرو، اسی کے ساتھ رہو، طلاق لینی ہے نہیں لینی تمہیں اختیار ہے، لے لیتی ہیں اس کے بعد دوبارہ پرانے سے کرو، نئے سے کرو، یا کسی سے بھی نہ کرو، یہ سب تمہیں اختیارات ہیں۔ تو مجبور کہاں کیا اسلام نے عورت کو اس میں؟ لیکن غیر مسلم بھی اس کو ایک تماشا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور
جو آج کل کے اسکالرز ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, تو حقیقت میں وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قرآن کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ رکھا کیوں ہے؟ اسلام نے طلاق کی روک تھام کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ طلاق کے لفظ کو مذاق نہ بنائیں. ورنہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, دھڑ 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 طلاقیں نکالی پھر شادی کر لی, پھر طلاقیں نکالی پھر شادی کر لی. عورت کو ایک عجیب اذیت ہوتی تھی طلاق کے لفظ سے. تو معاشرے میں چند لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں, 10 آدمی عبرت کا نشان بنتے ہیں اور 10,000 کو ان کے عمل سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں, اس کی اللہ کی نظر میں بڑی بھاری اس کی حیثیت ہے. یہ لفظ نکلے گا تو اتنے آرام سے بیگم ریورس نہیں ہوگی, سوچے گا 100 دفعہ. اسی وجہ سے اللہ کے انہی احکامات کی برکت ہے کہ طلاق کا لفظ بہت آسان مگر طلاق کا ریشو بہت کم ہے اسلامی معاشرے میں. یہ انہی احکامات کا نتیجہ ہے. اور جن معاشرے میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے کا رواج ہے نا, ان میں دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے جب چاہو جہاں سے چاہو فتویٰ مل جائے گا اپنی مرضی. تو یہ دوسرا حکم ہے, سمجھ میں آ گیا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے عائلی قوانین میں کون سا حکم بیان کیا؟ دوسرا حکم. تیسرا حکم قرآن بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں جو آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ, بچے کی وجہ سے نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ بچے کی ماں. آپ الگ ہو گئے, بچہ دونوں کا ہے. الگ سے کنگھالیں جو پاک کرنے کا طریقہ ہے, کم از کم 3 دفعہ پانی گزرنا ضروری ہے. ویسے تو بری بات ہوتی ہے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے, لیکن چلو یار واشنگ مشین میں سب اکٹھے دھل رہے ہیں تو اب اس میں یہ ہو کہ کم سے کم 3 دفعہ پانی گزر جائے. تو یہ کام ضرور کریں. گھر والے یہ نہیں کرتے تو پھر کچھ ماسی واسی رکھیں, کچھ بھی کریں, ان کو تھوڑا سمجھائیں, سختی کریں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بغیر کپڑے پاک نہیں ہوتے. باقی آپ وہم نہ کرو, آپ کو جب گھر کی ہر چیز ناپاک لگنے لگی تو گئے بس بیڑا غرق. اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری سے یار, اللہ دشمنوں کو بھی نہ لگائے یہ. اور جو وہم کا مریض ہوتا ہے وہ جب تک اپنا علاج خود نہیں کرتا نا, کوئی دوسرا اس کا علاج نہیں کر سکتا. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حق دانی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بلا اجازت وائرل کرتے ہیں. حق ذاتی کو, اچھا حق ذاتی کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج کل لوگ دوسروں کی ویڈیو بغیر اجازت وائرل کرتے ہیں, ان کی کیا سزا ہے؟ یوٹیوب میں آپ کسی کی ویڈیو جب اس کی پرمیشن کے بغیر یوز کرتے ہیں تو اسٹرائک کا رائٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. وہ 2 پرچیاں چلی گئیں تو وہ اسٹرائک کا حق استعمال کر سکتے ہیں آپ. اصل میں زیادہ یہ مسئلہ نہیں ہے دوسروں کی ویڈیو استعمال کرنا, اے آئی جنریٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس میں دھوکہ ہوتا ہے. میری 2 ویڈیو بہت مشہور ہوئی ہیں, میں بار بار اس کے خلاف بیان کر چکا ہوں. ایک میں کوئی پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جاتے ہیں اس کی دوا بیچ رہا ہوں, وہ فل اے آئی جنریٹڈ ہے. اور ایک مخلط خوشبو کی میں نے بڑا پروموٹ کیا ہے, حالانکہ وہ میری ویڈیو ہے ہی نہیں. نہ میں مخلط خوشبو کو جانتا ہوں نہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کبھی لگائی ہے. ابھی سعودی عرب گیا, ہر آدمی مخلط لے کے گھوم رہا ہے اور مجھے بتا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا میں نے بیان سن کے مخلط خریدی ہے. تو مخلط والا تو کروڑ پتی بن گیا ہوگا. ابھی حرام ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ میں نے مخلط خوشبو کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. اب آپ کہہ سکتے ہیں اب تو میں اس کو اپنے نام لے کے پروموٹ کر رہا ہوں, وہ ہو گئی ہے, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اب مجھے اب اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کو جتنا وائرل ہونی تھی ہو گئی ہے. تو میں نے نہ مخلط کے بارے میں کچھ کہا, وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے, وہ کہہ رہا ہوں لگانی ہے تو مخلط لگا کے دیکھ لو, اس طرح کے کوئی چلا رہا ہے. تو نہ میں نے کوئی پروسٹیٹ غدود یا مردانہ قوت کی کوئی دوا بیچی ہے. وہ مردانہ قوت کی دوا کا بھی ایک ایڈ چل رہا ہے پروسٹیٹ کے ساتھ. اتنا وہ کمبختوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں وہ پروسٹیٹ کے بارے میں دوا لینے کے لیے, یہاں پہنچ گئے کہ آپ نے وہ آپ بتا دیں. میں نے کہا بھائی مجھے میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں یار, نہ میں نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہے. تو اے آئی سے بنائی گئی ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کسی نے 10 سال پہلے ادھار لیا ہو تو کیا لکھا ہوا ہے ترکہ کے مطابق, کیا واپسی صرف آزاد کے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, مجھے نظر صحیح آ رہا ہے کہیں آپ یہ نا, میں نے نظر چشمہ بھی لگاتا ہوں نا کبھی کبھار, میں لکھا ہوا عجیب سا ہے. صرف ادا کے مطابق ہوگی یا ویلیو کو دیکھ لیا جائے گا؟ ویلیو نہیں دیکھی جاتی. آپ نے ادھار اگر پاکستانی کرنسی میں لیا ہے تو پاکستانی کرنسی میں ہی واپس کیا جائے گا, چاہے وہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو گیا ہو. ادھار اگر ڈالر میں لیا ہے تو ڈالر میں ہی واپسی ہوگی, چاہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہو یا نیچے چلا گیا ہو. اس لیے اگر کسی کو ادھار دینا بھی ہو, وہ تو دینا نہیں چاہیے ادھار اس زمانے میں. کوئی ضرورت مند ہے آپ کا خیال ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو ادھار دینے سے پہلے آپ اس کو گولڈ میں ادھار دیا کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ 470 فرض کر لیں, چلیں 5 لاکھ فرض کر لیتے ہیں, فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے, 5 لاکھ روپے فرض کرو 1 تولہ چل رہا ہے. اب کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے تو آپ اس کو 1 تولہ سونا دے دو جو 5 لاکھ کا ہے. بولے یہ سونا کی ڈلی ہے, یہ جا کے کیش کرا لے. اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے, اسی وقت مارکیٹ سے 5 لاکھ کا سونا خریدو بسکٹ کی شکل میں اور اس کو قرض دے دو. یہ بھائی میں سونا دے رہا ہوں, واپسی میں کیا لوں گا؟
सोना लूंगा। अब 10 साल के बाद वो जब वापस करेगा तो उसके जिम्मे 5 तोले सोना होगा। उस वक्त फिर आप ये कर सकते हो, यार 5 तोले सोने के बजाय मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि तू 5 तोले सोने का जो रेट चल रहा है उतने पैसे मुझे दे दे, तो वो पैसे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। ये जायज़ है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मामलात जो है ना, वो जो इस तरह के लंबे लंबे उधार होते हैं गोल्ड की शक्ल में किया करो, सोने की सूरत में। अच्छा भाई, ऑर्गन डोनेट करने पर अक्सर इख्तलाफ होता है। इमाम हनीफा की करामत इंसानी के उसूल के मुताबिक क्या एक इंसान की जान बचाने के लिए दूसरे के ऑर्गन इस्तेमाल करना जायज़ है? आपने ऑर्गन डोनेट करना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जिन्होंने डोनेट कर दिए हैं, पड़े हुए हैं, वो फ्रीज़ गैर मुस्लिम बहुत सारे कर रहे होते हैं, तो अगर कोई डोनेट हो चुके हैं तो फिर ऐसा ऑर्गन वो इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है जिससे इंसानी ज़िंदगी बच जाए। अलबत्ता जो किडनी है ना, किडनी वो चूँकि 2 होते हैं, और मैंने इस पे डॉक्टरों से बहुत तहकीक की है, वो कह रहे हैं एक किडनी पे इंसान बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, फिट फाट रहता है और कोई नुकसान नहीं होता अगर वो किडनी डोनेट कर दे किसी को। तो अब उसमें अगर डॉक्टरों की राय बदल जाए तो भाई हमारी राय भी बदल जाएगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक डॉक्टरों से पूछा है वो कहते हैं किडनी डोनेट करने, जान बचाने के लिए उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए उसमें बाज़ उलमा गुंजाइश के कायल हैं कि उसमें आपका जो डोनेट कर रहा है उसका कोई अपना ज़रा सा भी नुकसान नहीं है, तो उसमें इख्तलाफ है। बाज़ उलमा उसको भी जायज़ नहीं समझते। बहरहाल वो इख्तलाफी मसला है। अब जब किसी को अल्लाह न करे ज़रूरत हो तो जिस मुफ्ती पे एतमाद हो उससे फतवा लेके अमल कर लिया जाए, लेकिन नॉर्मली ये काम जायज़ नहीं है। मरने से पहले जैसे कहते हैं मेरी आंखें डोनेट कर दो, मेरे कान डोनेट कर, कान तो नहीं होते मेरा ख्याल है डोनेट, जो बहुत सारे आज़ा डोनेट हो जाते हैं, तो वो जायज़ नहीं है। जितने पुर्जे लाए हो उतने पुर्जे लेके दुनिया से चले जाओ बस। तो देखो, ज़िंदा रहने की कोशिश तो फ़र्ज़ है, ज़िंदा रहने की हवस जायज़ नहीं है, हवस जायज़ नहीं है। तो हवस में आता है ये। गैर मुस्लिमों के नज़दीक तो आखिरत कुछ है ही नहीं ना, वो तो कहते हो जो गया वो गया। तो उनके नज़दीक तो ये है कि वो मौत से पहले वसीयत कर देते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे ये भी निकाल देना, ये भी निकाल देना, ये भी निकाल देना। 2-4 बोटियाँ बेचारों की रह जाती हैं शॉपर में, वो उन्होंने दफन भी नहीं करना होता, वो जला वाला भी देते हैं। लेकिन इस्लाम में ये डोनेशन वोनेशन ये सही नहीं है। जो अपने पुर्जे लेके आया है बस वो उन्हीं पुर्जों को बचाने की कोशिश करे। हाँ, बाज़ लोगों ने डोनेट कर दी है तो अब तो ज़ाहिर है वो तो कर दी ना उन्होंने, जैसे गैर मुस्लिम कर देते हैं, उनके मज़हब में तो वो है, वो तो मज़हब ही को नहीं मानते। अब जो कर दिए वो तो किसी न किसी के लगेंगे, वो आप लगवा सकते हो। फिर जब उसने तो कर दिए ना, मैंने भी पूरा बयान किया ना, वबा आने से पहले हकाम कुछ और होते हैं। एक चीज़ जब हो गई है तो फिर हकाम कुछ और है। एक चीज़ हो ही गई है, इसकी मिसाल है बैंक में आपने पैसा रखा, सूदी बैंक में, गलत किया, लेकिन जब उस पर सूद लग गया तो अब उलमा कहते हैं उस सूद को निकाल लो, ले लो, बैंक में छोड़ो नहीं। हालांकि सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, लेकिन यहाँ लेना हराम क्यों नहीं है? इसलिए कि वो तो आ गया ना आपके अकाउंट में। अब उसको नहीं लोगे तो नुकसान क्या होगा? बैंक इस्तेमाल करेगा, फिर और सूद कमाएगा उससे। तो अब एक काम गलत हो गया तो वो रिवर्सेबल नहीं है। अब उसको निकाल के ले लो और सवाब की नीयत के बगैर खुद किसी खैर के काम में लगा दो, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि बैंक के पास उसको छोड़ दिया जाए। तो अब किसी गैर मुस्लिम ने उज़्व डोनेट कर ही दिया है, उन्होंने तो कर दिया, अब किसी न किसी के तो लगेगा ना वो, तो फिर आप लगा लो। क्या ख्याल है? माइकल की आंख लेके घूम रहे हो आप, क्या ख्याल है? लेकिन पूरी आंखें लगती नहीं है, वो थोड़ा सा वो लेंस होता है, मेरा ख्याल है वो लगता है। इमाम हनीफा के नज़दीक नेक का मकाम इबादत में क्या है? जैसे अच्छा, नीयत का मकाम इबादत में क्या है? जैसे वज़ू में नीयत करनी है या नहीं, क्या नमाज में, इसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इल्मी किस्म का इसका जवाब होगा। देखो, जो बाकी आइम्मा है ना, वो ये कहते हैं कि हर काम जो भी नेकी का काम है नीयत के बगैर नहीं होता। जैसे वज़ू है वो नीयत के बगैर नहीं होगी, और दलील ये देते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। ये हदीस है। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक बग़ैर नीयत के भी वज़ू हो जाता है। वही कहते हैं ये जो हदीस में आता है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है, ये हदीस उन आमाल से मुताल्लिक़ है जिनमें नीयत के बग़ैर वो काम नेकी बन ही नहीं सकता। बज़ाते खुद वो काम ना अच्छा है ना बुरा है, तो उसको नीयत के ज़रिए अच्छा बनाया जा सकता है। इमाम साहब अबू हनीफा की आप फ़िक़ा पढ़ो ना, खुदा की कसम इमाम हनीफा ने जो डेप्थ में जाके हदीसों की तहकीक की है ना, और जो राय कायम की है, बहुत ख़ानदानी राय कायम करते हैं। अब इस हदीस का शान वुरूद देख लो आप। एक सहाबी ने हिजरत की, और हिजरत क्यों की? एक खातून से निकाह की उम्मीद पर। वो खातून कह रही थी कि आप हिजरत करोगे तो मैं आपसे निकाह करूंगी। अब देखो, एक इलाके से दूसरे इलाके मूव करना, ये ना बजाते खुद अच्छा काम है, ना बजाते खुद बुरा काम है। तो ऐसे मौके पे नबी ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार किस पर है? नीयत पर। यानी इस किस्म के अमाल जिनमें दोनों पहलू निकलते हैं। तो जिन्होंने अल्लाह रसूल की खातिर हिजरत की, अल्लाह की रज़ा के लिए, उनकी हिजरत तो कबूल हो गई। औरत से निकाह की खातिर की है तो औरत से निकाह तो होगा, ये हिजरत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, क्योंकि एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रैवल करना बजाते खुद इबादत नहीं है।
اس کی تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی آتا ہے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیتا ہے. پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھی نا, یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, گدھے گھوڑے پہ آتے تھے لوگ. کھونٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی نمازی آیا تو اس کو جانور باندھ لے گا یہاں پہ, اس کی نیت بھی اچھی ہے, ثواب ملے گا. دوسرا آ کے کھونٹا اکھاڑ دیتا ہے کہ کسی کا ٹھوکر نہ لگ جائے. متضاد کام ہے لیکن ثواب ملے گا دونوں کو, کیونکہ نہ کھونٹا لگانا بذات خود عبادت, نہ کھونٹا نکالنا بذات خود عبادت ہے. تو یہ کام نیت سے ٹھیک ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر متعین ہی نہیں ہو سکتی عبادت, متعین ہی نہیں ہو سکتی. اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل وے میں سمجھاتا ہوں. آپ ویسے بھی تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہو نا, آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف, آپ نے اللہ اکبر بول دیا, ویسے ہی وہ لوگ بول دیتے ہیں, عادتاً بھی بول دیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں نماز میں نیت اس لیے ضروری ہے تمییز العادتی عن العبادہ, عبادت اور عادت کو جدا کرنے کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے یہ بطور عبادت کے اس نے اللہ اکبر کہا ہے, بطور عادت کے نہیں کہا. یہ نیت کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. تو جہاں نیت کے بغیر عبادت اور عادت میں فرق ممکن نہیں ہے, وہاں تو نیت کرنا مجبوری ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نماز والا اللہ اکبر ہے یا ایویں اللہ اکبر کہہ دیا اس نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات, پھر نمازیں فرض ہوں یا سنتیں ہوں, شکل دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ابے ایک ہی جیسی ہوتی ہے نا بھائی. وتر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر, ظہر پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ اکبر, تراویح پڑھ رہے ہو اس میں بھی اللہ, سیم ہے نا. تو لہذا تمییز جنس العبادتی عن جنس آخر, ایک جنس کی عبادت کو دوسری جنس سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے, کیونکہ نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر ہے یا اثر ہے, یا ظہر کی سنتیں ہیں یا ظہر کے فرض ہیں. لہذا یہاں بھی ضروری ہے نیت, کیونکہ اس کے بغیر فرق ہی نہیں ہوگا. ورنہ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھے گا اور بولے گا چلو یہ ظہر کے فرض ہو گئے, حالانکہ وہ سنتیں پڑھ رہا تھا, تو کیا کہ چلو اب ٹائم نہیں ہے تو میں فرض ہی سمجھ رہا ہوں اس کو. تو یہ نہیں ہوتا نا. تو عبادت, ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز کرنے کے لیے بھی نیت ضروری. بس کہتے ہیں اس سے آگے نیت کہیں بھی ضروری نہیں ہے. یہ امام حنیفہ کا موقف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کہاں ضروری نہیں ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہو, بس اتنا کافی ہے کہ ظہر کی نماز ہے, کیونکہ سنتیں اور فرض ایک جیسے ہوتے ہیں نا, بس اتنا. 4 رکعتوں کی نیت کرنا یہ ضروری بولو نا نہیں ہے. سفر میں اگر آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو الگ سے سفر کی نماز کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ سفر میں ہیں ہی جب 2 رکعتیں, تو آپ کی نیت ہو یا نہ ہو, شریعت نے 2 ہی رکھی ہیں. آپ بھلے 4 کی نیت کر لو, نماز آپ کی پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ وہاں ایک نوعیت کی عبادت کو دوسری نوعیت سے ممتاز اور جدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں شریعت کی طرف سے خود متعین ہے وہ عبادت کہ 2 پڑھنی ہے آپ نے, اور حضر میں 4 ہی پڑھنی ہے, لہذا 2 کی نیت بھی کرو گے تو 4 ہو جائیں گی. آپ اگر ظہر میں نیت کرتے ہو, میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز کی اور 1 رکعت کی اللہ اکبر, پھر بھی ظہر کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہاں شریعت نے نماز متعین کر دی ہے, ظہر کی رکعتیں متعین کر دی ہیں. لہذا اب آپ تعین کرو یا نہ کرو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شریعت نے ظہر کے ٹائم میں آپ کے لیے یہ بھی اجازت دی کہ نوافل پڑھ سکتے ہو, یہ بھی اجازت دی فرض پڑھ سکتے ہو. وہاں شریعت نے متعین نہیں کیا, آپ پہ چھوڑا ہے, تو جہاں آپ پہ چھوڑا ہے وہاں آپ کو نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب رمضان میں شریعت نے متعین کر دیا رمضان کا روزہ, وہاں آپ کسی بھی نیت سے روزہ رکھو رمضان ہی کا ہوگا وہ, کیونکہ آپ کو شریعت نے اتھارٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پر آپ رمضان میں کہہ رہے ہو ہے تو رمضان, لیکن میں شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں, یا میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ نفل کی بھی نیت کرو پھر بھی فرض روزہ ادا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ وہاں تعیین شریعت کی طرف سے ہو چکی ہے. جب ہو چکی ہے تو آپ کا کام صرف اتنا تھا کہ آدمی ویسے بھی بعض دفعہ صبح صبح کچھ نہیں کھاتا, تو آپ بلا وجہ کچھ نہیں کھا رہے, یا وہ عبادت والا عنصر ہے اس میں, تو اس کو عبادت والا عنصر بنانے کے لیے تو نیت ضروری ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھا رہا. لیکن یہ کہ یہ رمضان والا روزہ ہے یا رمضان کے غیر والا, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ جو بھی نیت کرو گے رمضان کا روزہ ہی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ شریعت کی طرف سے متعین ہو گیا بھائی وہ. تو صرف ایک نیت ہی کی بحث کو دیکھ لیا جائے نا امام صاحب کے فقہ میں, تو پتہ چل جاتا ہے کتنی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے چیزوں کی تحقیقات کی ہیں. اب وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں وضو میں نیت ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں پانی کو طہور فرمایا ہے, پاک کرنے والا. تو جو آٹومیٹیکلی وہ پاک کر رہا ہے آپ کو, چاہے اس میں آپ پاکی کی نیت نہ بھی کرو, وہ پاک کر رہا ہے آپ کو. تیمم جو ہے وہ پاک نہیں کرتا, کیونکہ مٹی میں کوئی طہارت والی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ ویسے بھی آدمی اپنے اوپر مٹی مل رہا ہوتا ہے, وہ خود سے مطہر نہیں ہے, مٹی خود سے پاک کرنے والی, بلکہ وہ تو اور میلا کر دیتی ہے. تو لہذا اس میں نیت کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں منہ پہ مٹی مل رہا ہوں یہ پاک کرنے کے لیے مل رہا ہوں میں, اور وہ جب ہی پاک کرتی ہے مٹی جب تیمم کی نیت ہو.
اس لیے تیمم میں نیت کی ضرورت ہے, وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر نیت کے غسل اور وضو تو ہو جائے گا, لیکن ثواب کا تعلق ہے دل کے ارادے سے, تو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ باقاعدہ وضو کی نیت نہیں کرتے. تو یہ نیت کی بحث بڑی دلچسپ ہے. آپ کبھی خوشبو لگا کے مدرسے میں آؤ, ہماری حدیث کی کلاسوں میں بیٹھو, اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں نیت کی ذرا نہیں تھا نا, تو امام صاحب نے بہت اس کو آسان رکھا ہے. اب اس میں دیکھو لوگ آتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے اور فلانا ڈمکانا 4 رکعتیں, اتنے کنفیوز ہوتے ہیں, کچھ بھی نیت میں. آؤ ظہر پڑھ رہے ہو بس اتنا کافی ہے, اور اگر سنتیں پڑھ رہے ہو ظہر سے پہلے تو بس وہ سنتیں خود بخود, وہ تو ویسے نوافل میں تو کچھ بھی. تراویوں میں لوگ اتنی لمبی لمبی نیت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آؤ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو کیا تراویح کے علاوہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا چل رہا ہے یہاں پہ, ہیں تو تراویحیں ہی ہو رہی ہیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ پرسوں ایک بیچارہ وہمی آیا, اس کا باپ اتنا پریشان تھا, وہ نیت آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کی, آدھے گھنٹے تک بیٹھ کے نیت کرتا ہے. میں نے کہا ابا کو بولا اس کو چماٹ مارو اور بولو یہ نہیں سدھرے گا. ہو سکتا ہے کوئی میرے خلاف بولے دیکھو باپ کو حکم دے رہے بیٹے کو چماٹ مارنے کا, یہ چماٹ بیٹے کے لیے فائدہ مند ہے. وہمیوں کا علاج نا پٹے بغیر ہوتا نہیں ہے, یہ سمجھانے والی قوم نہیں ہے. بھائی وہ سب نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں یہاں پہ آ کے, تو بس نیت کرو. یعنی نیت کیا مطلب, تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لو, ہو گئی نیت, بس کافی ہے. ایسے وہمی شادی کیسے کریں گے, وہ تو قبول کرنے سے پہلے کہیں گے میں نیت کرتا ہوں شادی کی نیت سے قبول, کیونکہ قبولنے ہو سکتا ہے کچھ اور قبول آؤ. کیا خیال ہے بھائی, قبولنے میں ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو مجھے بندہ موبائل بیچ رہا تھا وہ آفر میں نے قبول کر لی, بعد میں جا کے بیگم کو بولے یار میں حاضر نہیں تھا, میرا دماغ پتہ نہیں قبول ہے تو کچھ اور نہ قبول لیا ہو, میرے ذہن میں کیا ہو, تو پاگل ہو جائے گا وہ تو اسی سے. لیکن دولہا بیٹھا ہوتا ہے, جب قاضی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانی کا نکاح میں نے تم سے کیا, اتنے مہر میں قبول ہے, وہ فوراً چھوٹتے ہی کہتا ہے قبول ہے. وہاں نیت نہیں کرتا, کیونکہ بھائی یہی تو, اور کیا قبول رہا ہے یہاں بیٹھ کے. تو ایسے ہی میرے بھائی نماز بھی ہے, جب آ رہے ہو تو یہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا پروگرام چل رہے ہیں, سارے نماز ہی پڑھ رہے ہیں, کوئی زکات تھوڑی دے رہے ہیں. آؤ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, نماز ختم. اور سفر میں ہو تو بس 2 رکعتیں پڑھو, چاہے 4 کی نیت بھی کرو گے 2 ہی ہوں گی, اور حضر میں 2 کی نیت کرو, 1 کی نیت کرو, آدھی کی نیت کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ظہر کی کرو گے خود بخود 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. عصر کی نیت کرو گے تو خود بخود 4 فرضی ہو جائیں گے, چاہے آپ 1 کی بھی نیت کر لو. اچھا میرے بھائی ہو گیا, میرے بھائی ہو گیا. اچھا نیت میں ایک اور چیز ہے, لوگ بہت سے نا اس چکر میں نیک کام نہیں کر رہے ہوتے کہ ہماری نیت پتہ نہیں کیا ہے, اور ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے, اور ہم جب یہ نیک کام کر رہے ہیں تو لوگوں میں مقبولیت ہو رہی ہے, تو ایک ہمارا تو دل کی نیت ہے. بھائی چھوڑ دو, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اچھے کاموں کو فوکس کرو, لوگ تعریف کریں دل میں بڑے لڈو پھوٹیں, کام نہیں چھوڑو اس کی چکر میں. یہ شیطان آپ کو لڈو پھٹوا کے, یہ نیچرل ہے, جو بھی اپنی تعریف سنتا ہے نا لڈو پھوٹتے ہیں, یہ سب بکواس ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو لوگوں کے لیے کرتا ہی نہیں ہوں, میں صرف اللہ کو مانتا ہوں. جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یہ. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے نا آپ کے منہ پہ, آپ کتنا ہی اوپر سے کہہ دو نہیں بس میں کہاں خاک خنزیر اللہ, وہ جو میں نے شروع سے سنایا تھا نا, یاد ہے لطیفہ. ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا, سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اب اس آدمی کا نام تھا تکبر والا, جیسے چنگیز خان. اس کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا, اس نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا, اس نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب اس نے اس سے پوچھا, اس نے بولا اتنا تواضع والا نام ہے, میں چنگیز خان عجیب سا لگوں گا. اب کوئی ایسا تواضع والا نام لے کر آؤ جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا, کہتا ہے خنزیر اللہ. یعنی کتے سے بھی بدتر خنزیر. تو یہ تواضع کا میچ چل رہا تھا, مقابلہ چل رہا تھا. تو بعض لوگوں کی منہ پہ تعریف کرو, وہ اوپر سے بنتے ہیں ارے نہیں میں کہاں, ارے دل اندر سے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اور تعریف, تھوڑا اور مسالہ لگا یار, اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ نیچرل ہے. دیکھو اسی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے کہ بے عزتی نہ ہو, اور قرآن بھی تو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے دھمکیاں دے کے کہ آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ہمیں کہا نا کہ, اور ہمیں دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا میں بھی ذلیل ہونے سے بچا, آخرت میں بھی ذلیل ہونے سے بچا. تو ذلیل ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ لوگ آپ کو بولے الو کے پٹھے آپ کے تواضع. اب صحیح بالکل بولا, میں ہوں ہی ایسا. تو دنیا کی ذلت سے بھی بچنا ہے آخرت, تبھی تو برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. برے کام سے ذلیل ہو جاتا ہے آدمی, اللہ بچائے ہم سب کو برے کاموں سے بھی اور ذلیل ہونے سے بھی. لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ خیر کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی کر لینے چاہیے, اس میں پھر وہ ایک ٹاپک ہے, پھر میں اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جو ذلیل ہو کے بھی چلے گا, جیسے گھر داماد ذلیل ہو کے بھی لوگ بن جاتے ہیں, نہیں بنتے. خیر تو یہ جو اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نیک کام کرتا ہوں, لوگ تعریف کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے, نیک لوگوں کو آخرت میں بھی اجر ملتا ہے اور
دنیا میں بھی اجر ملتا ہے, لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتنی مزے کی حدیث ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے حدیث سننے میں, اللہ ہمیں ایسا بنا دے, ہم ایسے ہیں نہیں لیکن اللہ بنا دے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اس کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, لوگ بھی اس سے محبت کرنا, اچھے لوگ مراد ہیں, اس سے چرسی نہیں کریں گے آپ سے محبت, جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ اس لیے وہمی مت بنا کرو, اچھے کاموں کو فوکس کیا کرو, اور ہاں ریا سے بچنے کی کوشش کرتے رہو, تو ٹوٹی پھوٹی جتنی اللہ توفیق دے. اور ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ ریا چمٹی نہیں رہتی انسان کے ساتھ, جب آدمی نیکی شروع کرتا ہے اس وقت ریا پیدا ہوتی ہے, لوگ تعریفیں کرتے ہیں, لیکن کنٹینیو کرتا رہے ختم, کیونکہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. لوگ پتہ ہے اتنے نالائق ہیں, آپ جب کوئی نیک کام کرو گے شروع میں تعریفیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ کنٹینیو کرتے رہو گے نا تو وہی جو تعریفیں کر رہے تھے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. اب پتہ چلا یہ جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہے اصل میں تو یہ سب اب پتہ چلا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے, اب پتہ چلا یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یہ اصل میں ایسے, اب پتہ چلا یہ جو اتنے صدقے خیرات کر رہا تھا نا اصل میں یہ شروع ہو جائے گا. اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ہے الحمدللہ, یہاں کوئی بھی نیک نہیں ہے پاکستان میں جو تھوڑا سا اوپر جاتا ہے لوگ الحمدللہ اس کی ٹانگیں کھینچ کے نیچے لاتے ہیں, چاہے عالم ہو, بزرگ ہو, مفتی ہو, حتیٰ کہ کھلاڑی بھی ہو, کوئی اداکار فنکار بھی ہو, یعنی اچھا ہو برا ہو نیک ہو جو بھی ہو, یہاں ایک حد تک لوگ تعریف کرتے ہیں. زیادہ فنٹر بنے گا, لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کسی طرح ذلیل کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ یہاں ہمارے ملک میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اس لیے میرے بھائی نیک کام کیا کرو میرے بھائی. مسجد کے باہر بچھائی جانے والی جائے نماز کے بعد لپیٹ دی جاتی ہے, جس سے اس پر مٹی اور گرد لگ جاتی ہے. کیسی جگہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے بھائی, مٹی میں ڈائریکٹ مٹی میں نماز پڑھنا صحیح ہے. تو مسجد کے باہر کا استنجا خانہ سامنے آ رہا ہو, اس کے سامنے نماز پڑھنا بالکل بری بات ہے. ایک تو یہ استنجا خانے بالکل مسجد سے چپک کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے بعض مسجد میں دیکھا ہے پیاز کی بدبو مسجد میں برداشت نہیں ہے, تو استنجا خانوں کی کہاں سے برداشت ہے. اگر کوئی بنایا بھی ہے تو اتنا پاورفل ایگزاسٹ فین لگائیں کہ وہ ہوا دوسری سمت میں نکلے. ریکارڈنگ لائیے گا, لے آئے سوال. میں نے اپنے ناپاک کپڑے دھوبی سے دھلوائے تو شریعت کے مطابق کپڑے پاک, جو شریعت کے مطابق کپڑے پاک کرتے ہیں, یعنی پہلے واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے, پھر 3 دفعہ صاف پانی میں ڈال کر نچوڑتا ہے, لیکن کپڑے واپس آنے پر کچھ کپڑے صاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ کپڑوں پر نشان باقی رہ جاتا ہے, پھر پاک ہیں. اچھی طرح کپڑا دھو دیا جائے پھر بھی اگر نشان باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے. فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا, آپ کے جسم پہ خون لگا ہوا تھا, یعنی کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ کے دھو دیا 3-4 دفعہ اچھی طرح, پھر بھی نشان باقی ہے تو پاک ہے. یہ بات اس میں وہم نہ کرو, لیکن یہ پورے پروسیس سے درزی کہہ رہا ہوں, دھوبی گزار دے اس کو. اتنے اچھے دھوبی ویسے مارکیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. جہاد کی قسمیں بیان کریں. جہاد بالمال اور جہاد بالسیف, پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہے یار یہ اسلامیات کا, اتنا یہ تو بہت ساری تفصیلی بیان ہوگا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت. آج کل جو پاکستان کر رہا ہے وہ والا جہاد سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے اس وقت. یہ جو پاکستان جو جہاد کر رہا ہے نا آج کل, یہ والی سب سے ٹاپ قسم چل رہی. بڑے دنوں بعد یار ہمیں پاکستان میں کوئی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, خوش ہونا چاہیے نا. اس پہ بھی لوگ بس, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا ان کو. اب تم لوگ پاکستان سے ہی تمہیں نفرت ہو گئی ہے تو اب کیا کہہ سکتے. کسی کے دل میں جب ملک سے ہی بغض پیدا ہو جائے نا, اس کو سمجھانا ممکن نہیں. تو کسی بھی سیاسی لیڈر سے 100 دفعہ محبت کرو یار, اس جماعت کو بھی جوائن کرو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ملک تو پہلے ہے یار. اور میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ آرمی کے کسی جرنیل سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں, ایز اے ادارہ اپنی فورسز کی مخالفت مت کرو. تمہارے پاس فورسز کے سوا کچھ بھی نہیں بچا. دیکھو اسلام میں حاکم کا تصور کیا یہ سمجھو, لیگل ہو یا انلیگل ہو, اسلام حاکم اس کو مانتا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہو, ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہو, چاہے وہ غیر قانونی ہو یا قانونی ہو. مثال کے طور پر مشرف غیر قانونی طریقے سے سربراہ بنا یا غیر قانونی طریقے سے, جب بن گیا تو اسلام پھر اسی کو آپ کا بادشاہ مانتا ہے. اسلام کہتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہے نا, پاور ہے, حاکم وہی ہے. وہ پھر آخرت میں اللہ اس سے پوچھے گا تم صحیح طریقے سے آئے تھے غلط طریقے سے آئے تھے, وہ آخرت میں اللہ جانے. ہمیں شریعت نے حکم دیا جو باپ ہے اس کو باپ مان لیا جائے. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا, ان کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو یہ فوج کو اپنا باپ مانتے ہیں. ہمیں اشکال یہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بھائی جب یہ سیاسی لیڈر ہی فوج کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں اپنے فائدے میں, تو میں اور آپ فوج کی مخالفت کر کے بلا وجہ اپنا نقصان, اور انڈیا کو خوش ہم کیوں کریں. انڈیا نہ عمران خان کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے, نہ شہباز شریف کی مخالفت پہ خوش ہوتا ہے. انڈیا کہتا ہے اپنی فورسز کے مخالف بن جاؤ بس, کیونکہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ, ان کی آنکھ کا جو بال ہے, نہ وہ خدا کی قسم عمران خان ہے, نہ وہ شہباز شریف ہے, نہ وہ نواز شریف ہے, نہ وہ بے نظیر بھٹو شہید تھی, کوئی بھی نہیں ہے. ان کی آنکھ کا بال جو ہے وہ کیا ہے, آپ کی فورسز. ایئر فورس بھی ہے جس میں نیوی بھی ہے, جس میں تو
इलीगल हो या लीगल हो, अब्बा हमारा वही है। हमें आई बात। तो इसलिए एक पॉलिसी बनाओ कि अपनी फोर्सेस का हौसला हमेशा बुलंद। मैं कल जॉगिंग कर रहा था, भाग रहा था, भागते हुए कोई मुसाफा करे, कितनी गैर अखलाकी हरकत है। कोई खातून रोक ले, कोई बुरा लगता है। एक खातून ने कहा कि मुफ्ती साहब मेरा मियाँ इस वक्त कश्मीर के बॉर्डर पे है, बस ये कहा मैं रुक गया, लड़ाई में है इस वक्त। कह रहे कोई पैगाम, मैंने जॉगिंग छोड़ के मैं रुका हूँ, उसको मैंने वीडियो बना के दी, उसके शौहर को मैंने वीडियो भेजी और मैंने कहा आप लोग बॉर्डर संभाले हुए हो जिसकी वजह से हम यहाँ पेड़े खा रहे हैं बैठ के। तो इतना खुश हुई, उसका दिल बड़ा हो गया। मैंने कहा आपके मियाँ की कुर्बानी है, हम यहाँ पेड़े खा रहे हैं बैठ के। तो ये जो हम यहाँ बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं और यहाँ बैठ के हम जॉगिंग ये कर रहे हैं और 12-12 1-1 बजे नान ताफ्तान खा के वलीमों से आ रहे हैं, सब उन लोगों की कुर्बानी है जो इस वक्त बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो उनका मोरल डाउन मत करो। पाकिस्तान गया ना, मैं बार बार कहता हूँ, हमने बड़ों से सुना है कि गज़ा से ज़्यादा हमारा बुरा हाल होगा, गज़ा से ज़्यादा। इसलिए मुल्क पे कोई कम्प्रोमाइज़, जल्दी जल्दी सवाल के जवाब देके मैं ख़त्म करता हूँ। सलाम करना, सलाम करना जब बंदा खाना खा रहा हो, शादी की बातें कर रहा हो, उस वक्त भी नहीं करना चाहिए, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है वो उससे। खैर ये तो मैंने मजाक किया है। कोई भी ऐसे काम में मशगूल हो जिसमें वो फोकस उसका हट जाए तो ऐसी सूरत में सलाम नहीं करना चाहिए। मेरे वालिदैन कहते हैं कि आज के दौर में महंगाई है, पहले अच्छी तरह जॉब करो, पैसे सेव करो, फिर शादी करो, दोनों काम साथ साथ करो। बात यह है कि जॉब नहीं होगी तो रिश्ता देगा ही नहीं कोई ना। देखो इस्लाम में गरीब के लिए भी शादी मना नहीं है। कुरान कहता है निकाह करोगे अल्लाह तुम्हारी गुर्बत दूर कर देगा। ये जो कुरान में आता है ना कि जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं है वो सब्र करे, यहाँ इस्तिताअत का मतलब ये है कि जिसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, तो अगर गरीब को रिश्ता मिल जाए कर ले वो। तो बात ये नहीं है कि गरीब शादी कर सकता है, जॉबलेस आदमी शादी कर सकता है अगर मिल जाए, लेकिन मिलेगा क्यों? लड़कियों को थोड़ी अल्लाह ने बोला है लड़की के बाप को जो जॉबलेस है उसको अपनी बेटी दे दो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसकी मिसाल है 2-3 शादियां करो, लोग कहते हैं हम तो तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रही। बात यही है कि आपको शरीयत ने 4 की तरगीब दी है, लड़की के बाप को तरगीब नहीं दी है कि दूसरी पे अपनी बेटी दे दो। वो जब देगा जब वो उसको पहली वाला कोई मिल नहीं रहा होगा। तो वो अपना फायदा देखे, आप अपना फायदा देखो। तो आप अपना फायदा ये है कि गुर्बत में भी आपको कोई लड़की मिल जाए, सुभान अल्लाह, लेकिन कोई देगा थोड़ी, वो अपना फायदा देखेगा। तो अमली तौर पर प्रैक्टिकली जो जॉबलेस होते हैं उनको रिश्ता मिलता ही नहीं है, इल्ला कि वो धोखा दें, और धोखा देना हराम है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कमारे लोग जॉब तलाश करें, पैसा कमाएं, स्टेबल होने की कोशिश करें। शादी सिर्फ आपकी जरूरत नहीं है, लड़की वालों की भी जरूरत है। तो फिर आपको दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। जब आप अच्छी जॉब होगी, एजुकेटेड आदमी होंगे, एक अच्छे सोसाइटी में एक पर्सनैलिटी होगी, तो रिश्ते आपके पीछे पीछे चलेंगे। फिर आप सेलेक्ट करोगे ये वाली नहीं भाई वो आ जाए, मेरे पास आओगे तो मैं उनको 4 को ले आऊँ, फिर ये मशवरे भी अच्छे लगेंगे। अभी दुकान पकौड़ों की बातें, करोड़ों की बातें, मैं तो पैसे ही नहीं है, तो रिश्ता ही नहीं दे रहा। तो लड़की मुझे बता रहे होते हैं लड़की के अब्बा को फ़ोन करें कि मैं आप यानी वो बेटी की शादी जो है ना इससे करवा दूँ। तो मैं कहता हूँ मैं क्यों फ़ोन करूँ उसको, वो अपना फ़ायदा देखेगा। वो बेरोज़गार आदमी से क्यों शादी करे भाई, वो तो वो उसका अपना फ़ायदा इसी में है। अच्छा ये भी है कि मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, लड़की के अब्बा नहीं दे रहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनको। अगर उनको कोई कमारा मिल रहा है तो क्यों देंगे आपको? फिर मुझ पे एतराज़ करते हैं, एक तरफ आप 4-4 शादियों की बात करते हैं। मैं कहा भाई मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम ट्राई मारते रहो। लड़कियों के अब्बा को मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें अगर कोई ऐसा मिल रहा है जो कमारा है तो दूसरी वाले को मत दो, तुम अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो। हाँ, जिस लड़की के अब्बा को नहीं मिल रहा अपनी बेटी के लिए कोई कमारा, या मिल रहा है चरसी हीरोइनची मिल रहा है, तो फिर भाई एक सलाहियत आदमी की चौथी बीवी बन जाना ये किसी निकट्ठू की पहली बीवी बनने से बेहतर है। ऐसे अब्बा को हम समझाएंगे। नॉर्मली हम यही मशवरा लोगों को देते हैं, और ये आज से नहीं दे रहा, 20 साल से यही दे रहा हूँ। जब मैं 4 शादियों की तहरीक में भरपूर तरीके से चला रहा था, उस वक्त भी मैं यही मशवरे दे रहा था लोगों को कि लड़की का अब्बा अपने लिए बेहतर ही देखेगा। मेरे वालिदैन कहते हैं क्या महंगाई है, वालिदैन पैसे कमाओ फिर शादी करके अब्बा को बता दो। जी हाँ, देखें हज पे अगर मक्का में बकरीद के दिनों में 15 दिन ठहरने की नीयत थी किसी की, 12 मई की फ्लाइट है, मक्का में आप कितने दिन ठहरेंगे? 13 दिन नहीं, कंटिन्यूसली आप हज के दौरान यानी जब बकरीद आएगी तो उन दिनों में मक्का में 15 दिन की नीयत से आप होंगे, स्टार्टिंग से 30 दिन, और उसी दौरान हज भी आ जाएगा। फिर तो आप पे कुर्बानी होगी। लेकिन अगर इस्तिताअत हो, पैसा हो इतना कि कुर्बानी कर सकें, तो फिर कुर्बानी लाजिम होगी। हिस्सा यहीं डलवा लिएगा पाकिस्तान में। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई साहब किसी जॉइंट फैमिली में गलत बात करते हैं। बिल्कुल, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निकाह किया था ना, वो किसी बेवा औरत से किया था। तो नबी ने उनसे फरमाया कि तुमने एजड खातून से निकाह क्यों किया, कंवारी से निकाह करते। उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी छोटी बहनें हैं, तो अगर मैं किसी कम उम्र लड़की से निकाह करूँगा तो उन बहनों को कौन संभालेगा, तो इसलिए मैंने एक तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह किया है। तो जॉइंट फैमिली थी और निकाह इसलिए किया ताकि बहनों को संभालें। तो निकाह का मकसद माँ बाप को संभालना भी होता है। बाज़ दफ़ा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं तो मैं घर में नहीं होता, तो मुझे एक बेगम चाहिए जो मेरे अम्मा अब्बा को संभाल ले, और
حضرت جابر بن عبداللہ کی والدہ نہیں تھیں تو بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شادی کی. تو یہ جو آج کل کے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی بھی ہے, نہیں بھی ہے, جیسے جو سوٹیبل لگے آپ کو, جو آپ کو بہتر لگے اس کے حساب سے عمل کریں. بعض لوگ جوائنٹ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دے دیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کوئی 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو؟ کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے. ایک سوال یہ کہ اللہ اپنے گھر اور حج عمرے کے لیے خود بلاتا ہے, اس کی توفیق سے ہی جاتے ہیں, تو پھر فنکار, اداکار اور بظاہر گناہ کرنے والے تو بار بار جاتے ہیں, لیکن نیک لوگ, امام مسجد, مؤذن لوگ نہیں جاتے. اس کی دیکھو ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. باقی فنکار, اداکار اگر چلے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے یار, جہاں وہ برے کام کر رہے ہیں ایک آدھ اچھا بھی کر لیں. اور امام مسجد نہیں جاتا, غریب ہے, کہاں سے جائے گا بیچارہ وہ, کیا خیال ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے غریبوں پہ حج فرض ہی نہیں کیا. فنکار, اداکاروں کے پاس پیسہ, اللہ حرام پیسوں سے گئے پھر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, فلموں میں آتے ہیں, تو وہ مجھے کہیں جہاز میں مل گئے, بہت عزت دی انہوں نے مجھے. فلموں میں آنا غلط ہے, وہ ہیرو بن کے آتے ہیں پاکستانی فلموں میں. مجھے ابھی نام ذہن سے نکل گیا. تو مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھی کیا انہوں نے, دعوت بھی دی. تو اب فلموں میں آنا تو نیگیٹو بات ہے, لیکن میں اس بندے نے جو مجھے عزت دی ہے نا جہاز میں, اس کو میں دیکھ رہا تھا یار, اس کے دل میں ایمان کی رمق ہے جو مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے یار, کیونکہ مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس لیے اگر کوئی فلمی اداکار اور یہ جو ایکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جب غلط چیز کر رہے ہیں تو اس کو غلط کہا جائے گا, اور حج عمرہ کر کے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہاں. مجھے یاد آیا, تو وہ کہیں عمرے پہ یا کہیں حج پہ جا رہے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن جو ہے یہ تو, میں نے کہا مسئلہ تو بتا دینا, جب اتنی محبت دے رہا تو کام کی بات تو کرو نا آدمی. تو انہوں نے کہا میرا الگ سے بزنس ہے. سوری حج پہ تھا یا انہوں نے مجھے دعوت دی کھانے پہ, تو میں نے کہا کہ آپ کی آمدن وامدن کو انہوں نے ہلکا پھلکا سا, میں نے کہا, تو اس نے کہا مفتی صاحب میرا الگ سے ایک بزنس ہے, تو اسی بزنس سے پھر میں یہ فلموں میں ایکٹر بن کے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ میرا شوق ہے. تو غلط ہے بہرحال, میں اس کو ہیروئنوں کے ساتھ ناچنا کب سے جائز ہو گیا, ناجائز ہی ہے. لیکن بہرحال ایک پازیٹیو چیز جو ہے, تو آپ کسی کی پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کہو گے تو پھر وہ ضد پہ آئے گا, وہ کہے گا اس کا مطلب ان کو ہماری ذات سے ہی نفرت ہے, ان کو ہماری ذات سے کیا ہے, نفرت ہے. تو اگر یہ ایکٹر لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں تو دعائیں لکھ کے دیا کرو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ حج قبول کرے, آپ کا عمرہ قبول کرے. تو اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی باتیں اللہ سے پوچھ لینا. ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ ماموں سے. تو اللہ کی باتیں کس سے پوچھی جاتی ہیں؟ اللہ سے. باقی امام مسجد کو حج کی توفیق نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار, اس کی نیت تو تھی نا حج کی, وہ نماز پڑھا رہا ہے 5 ٹائم, اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ. سارے کام اچھے کر رہا ہے, 5 ٹائم نماز پڑھا رہا ہے, کمیٹیوں کے مسائل جھیل رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ تھوڑی تنخواہوں میں گزارا کر رہا ہے, اس کا تو حج ادھر ہی ہو گیا نا. کیا خیال ہے اس کو؟ ان لوگ کو حج کی زیادہ ضرورت ہے. میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز 2 رکعت ہے, تو میں 4 رکعت پڑھوں یا 2 رکعت پڑھوں؟ وضاحت فرما دیجیے. اگر وہاں مسافر ہوں تو 2 رکعت پڑھیں گے احناف کے نزدیک, اور اگر مسافر نہیں ہیں تو 4 رکعت پڑھیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک حج کی وجہ سے 2 ہی پڑھی جاتی ہیں, جبکہ احناف کہتے ہیں وہ جو نبی نے 2 پڑھی ہیں مسافر ہونے کی وجہ سے پڑھی ہیں. تو اگر آپ اخفل طریقے سے نماز وہاں پڑھ رہے ہیں تو اخفل کیا یعنی, تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی پڑیں گی. اور جمع بین الصلاتین جو ہے نا, ظہر اثر ملا کے پڑھنا, وہ نمرہ مسجد کے امام کے پیچھے اگر پڑھیں گے جا کے تو پھر ظہر اثر ملائیں گے. امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنی اصل پہ نماز آ جائے گی, احناف کے نزدیک ہی ہے. باقی وہاں جا کے بحث نہ کیا کریں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیا کریں. میں اپنی بیگم کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں, ماشاءاللہ ڈبل حج کا ثواب ملے گا اس پہ. آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے, اس کی وضاحت کر دیں. میں نے آپ کو ڈرایا نہیں ہے, امید دلائی ہے. میں نے پہلے سے بتا دیا کہ جو بھی بیگم کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں بیگم سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں میں نے بتایا کہ جھگڑے وہاں جا کے, کہ بیگم ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا, مفتی صاحب نے کہا تھا ہوتے ہیں تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جھگڑا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس کو نارمل لیں, آپ سیریس نہ لیں, کیونکہ وہاں آدمی ٹینشن میں آتا ہے. سفر ویسے ہی ایک ٹینشن کی چیز ہے, پھر حج میں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا خواتین خاص طور پہ بڑے گھروں کی خواتین نے کبھی اس طرح کی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ وہ چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے آدمی کی بھی, بیگم کی بھی. تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو سیریس نہ لیں, بلکہ برداشت کریں کہ یار یہ تو مفتی صاحب نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ یہاں تھوڑے بہت جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہی ہو رہے ہیں جو مفتی صاحب نے بتایا ہوا تھا, لہٰذا اس کو نارمل لو, اگنور کرو, واپس آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہاں زیادہ مسئلے نہ کھڑا کر دیں. عرفات کے میدان میں جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے نا. ہم جب 2013 میں حج تک میاں بیوی بچھڑ گئے, گم گئے, وہ دائیں بائیں, وہ جو بیگم نے کلاس لی اپنے ہسبینڈ کی احرام کی حالت میں, یار اس بیچارے کی واٹ لگائی ہے. کچھ باتیں تو کہنے کی نہیں ہوتی, جب انہوں نے دوبارہ پوچھ لیے طلاقیں تک ہوئی ہیں, اتنا ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ تبھی تو قرآن کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا مت کرو.
اللہ نے نماز میں نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو مسجد میں آؤ جھگڑا مت کرو, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیا جھگڑا ہوگا, آؤ گے نماز پڑھ کے نکل جاؤ گے. حج میں اللہ کو پتا تھا کہ جھگڑے ہوں گے, اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا لا جدالا فی الحج, حج میں برداشت کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا. تو یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ تاکہ نہ کرو جھگڑے, وہاں کی نارمل ہیں یہ سب چیزیں, اس کو سیریس مت لو ان جھگڑوں کو. دوسرا سوال یہ کہ حج کے بعد احرام پہن کر طواف کر سکتے ہیں, غیر قانونی ہے بھائی, مت کیا کرو غیر قانونی کام. وہاں جا کے بھی غیر قانونی کام کرو گے تو پھر ہمیشہ سے غیر قانونی کام کی عادت پڑ جائے گی. سعودی حکومت نے بیت اللہ کے قریب مطاف میں طواف کرنے کی اجازت ان لوگوں کو دی ہے جو احرام میں ہوں. بعض لوگ صرف 2 چادریں پہن کے چلے جاتے ہیں حالانکہ احرام میں نہیں ہوتے, تو مت کرو یہ کام. تو اس کا طریقہ یہ جو ہمارے استاذ کرتے ہیں کہ احرام سے نکلتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو جلدی ہوتی ہے جلدی سے احرام سے نکلیں. بھائی عمرہ کیا, وہ احرام سے نہیں نکلتے, وہ احرام میں ہی رہتے ہیں, پھر طواف کرتے رہتے ہیں. تو احرام میں جتنی دیر آپ ٹائم گزاریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہے. اللہ کو احرام کی حالت میں حاجی یا عمرے والا بہت پسند ہے. تو ہم بھی کم ہمت لوگ ہیں, جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں احرام سے نکل آئیں بال کٹوا کے. لیکن اصل فضیلت یہ, ہمارے جو شیخ ہیں وہ تو جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے تو احرام میں آنے کے بعد وہ جلدی عمرہ ہی نہیں کرتے, 1-2 دن ویسے ہی احرام میں رہتے ہیں. وہ آرام سے تسلی سے عمرہ کریں گے, بالکل جب تھکاوٹ اتر جائے گی پھر عمرہ کرتے ہیں, پھر احرام سے نہیں اترتے تاکہ بیت اللہ کے قریب بار بار طواف کر سکیں. ہمیں جلدی ہوتی ہے جلدی سے بس احرام میں سے نکلیں. تو وہاں گئے کس سلسلے میں ہو بھائی؟ احرام کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو احرام میں مر گیا نا تو قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے, تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا وہ. مفتی صاحب آپ اس میں اگر مینیجر اور کمپنی فیک ڈاکومنٹ بنانے پر مجبور کریں ہمارے لیے اب کس حد تک مجبوری ہے, اور فیک سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا؟ کوئی اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے, اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا اور مجبوری ہے پھر آپ جانے, آپ کا باس جانے. مفتی صاحب چند سوالات براہ کرم. آمدن حرام نہیں ہوگی کیونکہ خالی یہی کام تو نہیں کر رہے نا, آفس میں BCO بہت سارے کام جائز بھی تو کر رہے ہوگے, احتیاطاً تھوڑی سی رقم صدقہ کر دینا. مفتی صاحب پیڈ کیا لکھا ہوا ہے جو مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہیں لوکلی لوگ بہت سنتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار یہ. مفتی صاحب شیوں وغیرہ پر کام کرنے کے لیے سوال آپ ابھی بہت لمبا سوال ہے, ذرا سمجھ کے بتا دینا, بہت دیر ہو گئی. آپ ذرا سوال پڑھیں اور اس کا خلاصہ مجھے بتائیں. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, خدا بندی کے مقصود. میرا آپ کی خدمت کو سوالات ہیں. عرب ممالک میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعت کی نماز ختم ہونے کی صورت میں لوگ اپنی الگ جماعت کروانے کو ترجیح دیتے ہیں, اور بھی رجحان وہاں ہے, اجمی لوگوں کا بھی ہونے لگا ہے. ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک اس کا اہتمام کیوں نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے, تو اگر جماعت ہو چکی ہوتی تو یا تو مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ جماعت پڑھتے. مسجد میں وہ دوسری جماعت کا رواج نہیں تھا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی, فرض نکل گئے تھے, تو آپ نے کسی کو کہا کہ ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ. تو یہ حدیث سے صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے, لیکن صحابہ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ ہو نا تو یہ رکتا نہیں ہے یہ سلسلہ, پھر جماعتیں در جماعتیں شروع ہوتی ہیں, اس سے جو پہلی جماعت ہے اس کی ویلیو نکل جاتی ہے. ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دوسری جماعت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں تیسری جماعت ہو جائے گی. تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے, لیکن فسادات کی وجہ سے اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. تبھی مسجد حرام میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے, مسجد نبی میں دوسری جماعت نہیں ہونے دیتے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, وہاں نہیں ہونا, وہاں شرطیں پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر آپ دوسری جماعت کرو. تو اب کوئی کہے کہ نبی نے تو مسجد نبی میں دوسری جماعت کرائی ہے, بھائی اب وہ ٹھیک ہے, وہ ایک یا 2 روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں, لیکن عام معمول صحابہ کرام کا یہی تھا کہ وہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کیا کرتے تھے. تو فقہ حنفی یا فقہ شافی نے بھی اسی کو لیا ہے, میرا خیال ہے. فقہ حنفی کا تو مجھے پتہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت نہیں کرائی جائے گی. ہاں کوئی راستے کی مسجدیں ہیں, پیٹرول پمپ کی مسجدیں جیسے ہوتی ہیں, یا راستے میں وہاں جماعتیں در جماعتیں ہوتی رہتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مسجد ہے پراپر محلے کی جہاں جماعت کا ایک ٹائم ہے, تو وہاں دوسری جماعت آپ کرائیں گے تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اچھا بھائی میرا دوسرا, اچھا یہ جو لکھا ہے اجمی لوگ ایسا کرتے ہیں دوسری جماعت نہیں کرتے, ایسا نہیں. بہت سے عرب بھی اس دوسری جماعت کے قائل نہیں ہیں, بہت سے عرب بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بحث آج کل ہاتھ پھیلانے والوں کے علاوہ کچھ سفید پوش حقیقی ضرورت مند بہت ہو گئے ہیں, کیا اپنے قریبی لوگوں کے علاوہ ان کی مدد کرنے کا ایسے مدد ہی ان کی کرنی چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو لوگوں سے لا یسألون الناس الحافا, قرآن کہتا ہے بھیک نہیں مانگتے لوگوں سے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان میں اپنے رشتہ دار ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ روزگار کسی ملک سے باہر اکیلا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں, رہ کر مناسب روزگار تلاش کریں, فیملی کے ساتھ رہیں. بہتر تو یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو میرے بھائی, سب سے بہتر یہی ہے. اور پاکستان میں روزگار کی کمی نہیں ہے.
اپنے آپ کو باہر ملکوں میں جا کے آزمائش میں نہ ڈالو. لیکن اگر نہیں ہے جاب تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے باہر چلے جاؤ, اور جیسے میرا پورا بیان ابھی اسی ٹاپک پر ہوا کہ وہاں جا کے پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اس چکر میں نہ جانا کہ گناہ کا خطرہ ہے, اور بے روزگار ہونے میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے. عزت بھی جاتی ہے. جب ایک دفعہ بھیک مانگنے پر آ گیا نا, قیامت تک بھیک ہی مانگتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایک دفعہ جس نے ہاتھ یوں کیا, بس اللہ نے کہا مانگ مخلوق سے. تو اس لیے کوشش کرو اپنے ملک میں رہو, یہیں کماؤ, تھوڑے پہ گزارا کر لو, باہر نہ جاؤ. پاکستان میں سب کچھ ہے بھائی, لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھائی بے روزگاری میں انسان نہیں چل سکتا. آج کل خودکشیاں کرتے ہیں لوگ, ہر جگہ تو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں. پیر صاحب نہیں مانیں گے ایسے مرید کو. آج کل مرید میں خلافت بھی اسی کو ملتی ہے جو ذرا روکڑے والا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیر صاحب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, غریب ہے, تہجد پڑھتا ہے تو پڑھ لیا کر, بہت سارے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں, تو نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. روکڑا جیب میں ہوگا تو پھر سب کچھ ہوتا ہے. مفتی صاحب جو عیدی ہمیں ملتی ہے مگر وہ گھر والے لے لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یار یہ تو غلط بات ہے یار. بچوں کو عیدی ملتی ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے, لے کے آپ پہ خرچ کر دیں تو ٹھیک ہے, وہ اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیزوں میں نہ اڑا دیں. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر میں تھوڑے سے پرندے پالے ہیں, مرغیاں اور طوطے, مگر سارے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں پالو ورنہ ہم باہر پھینک دیں گے, مگر مجھے پرندے بہت پسند ہیں. یار گھر والوں کو چاہیے بچوں کے شوق کو پورا کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کیا کریں. بچے ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, مائنڈ فریش رہتا ہے ان کا, بہت کچھ سیکھتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, تعلیم بھی بہت ہائی لیول کی دلائی اور بکریاں پلوائیں ان سے, اور رات کو وہ بچے 9 بجے